تک، 2 3 4 5 تک احکام بیان ہو رہے ہیں نکاح کے. یہ بھی آ جائے گا کہ ایک شادی کب کر سکتے ہیں اور دوسری شادی کی اجازت کب ہے. جیسے ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک فیشن ہے، وہ فیشن نہیں، اس میں شرائط ہے، بڑی کڑی شرائط ہے. وہ آج ذکر آئے گا. یہ بھی ذکر آئے گا کہ یتیم پروری کے وقت یتیموں کے مال پر آپ کی نظر نہ. یہ بھی آئے گا کہ اگر عدل کر سکو تب تو ایک سے زیادہ شادی جائز ہے، عدل نہ کر سکو تو اس کا جواز نہیں، جائز نہیں. ایک بھی بلکہ بہت ہے. جی ہاں، ظاہر ہے میں کہتا ہوں کہ پونی شادی لولی لنگڑی بیوی ہو، صرف بتانے کے قابل ہو بندہ کہ میرڈ ہے، لڑاکا بھڑاکا نہ ہو. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں آپ ذہن نشین فرما لیں کہ فقہ کا پورشن زیادہ ہے شریعت کا. جو مال یتیموں کا کھانا ہے اس کو خبیث کہا گیا اور اپنے مال کو طیب کہا گیا. یعنی وہ نجس مال ہوتا ہے، کسی کا مال جو کھانا ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، یتیم کا ہو یا غیر کا ہو. خلاصہ فرمائیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال. وَآتُوا، دے دو. الیتامہ یتیم کی جمع ہے، اموالہم مال کی جمع ہے، ان کے مال یتیموں کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک کے ساتھ نجس کو تبدیل نہ کرو. ہاں، خبیث کو تبدیل نہ کرو پاک کے ساتھ. یعنی ملاوٹ کرو گے تو وہ جو حلال تھا وہ حرام ہو جائے گا، جو پاک تھا وہ نجس ہو جائے گا. بڑے بڑے دنیا میں آفیسر بھی گزرے ہیں، جن میں سے ایک ہمارے سید عنایت علی شاہ تھے. وہ آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں، وہ ڈی آئی جی رہے، سرگودا سے ان کا تعلق تھا. اور وہ فرماتے تھے، خود میں نے ان سے یہ بات سنی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں ایک کپ چائے کا بھی کسی سے نہیں پیا. اسی طریقے سے ایک ڈی سی صاحب تھے، ڈپٹی کمشنر راجہ ظفر علی خان، انہوں نے خود مجھے بتایا مرحوم نے کہ میں نے پوری زندگی میں تحصیلدار تھا یا اے سی تھا یا ڈی سی تھا، شیخوپورہ میں، لاہور میں رہا. یہ بڑے بڑے جو امام بارگاہ ہیں یہ انہوں نے الاٹ کیا ہے. شیخوپورہ کا جو مرکزی امام بارگاہ ہے وہ انہوں نے الاٹ کیا تھا. لاہور کے بڑے بڑے امام بارگاہ بابو صابو وغیرہ یہ انہوں نے الاٹ کیے تھے. تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنی پوری زندگی میں جہاں پر بھی دورے پہ جاتا تھا اپنا خانسامہ ساتھ لے کے جاتا تھا، کبھی میں نے کسی کے ہاں سے کھانا بھی نہیں کھایا تاکہ رشوت شمار نہ. ایسے پاکیزہ کردار کے لوگ بھی گزرے ہیں. ہمارے خود ایک قریبی رشتہ دار تھے، بہت ہی قریبی، وہ میرے والد کے کزن تھے، تحصیلدار رہے، مجسٹریٹ رہے، ملک عالم شیر. انہوں نے بھی خود مجھے بتایا کہ پوری زندگی میں ایک دانہ شوگر کا بھی میں نے کسی کے گھر سے نہیں کھایا، بالکل رشوت کبھی لی نہیں، اور کرٹسی میں بھی کبھی کسی سے فیور نہیں لی، تاکہ کہیں فیور کی بجائے فیور نہ دینی پڑ جائے. تو بڑے بڑے آنیسٹ لوگ بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے بدیانت لوگ بھی گزرے ہیں. میرا ایک کلاس فیلو ہے، اس وقت پولیس میں ہے، بہت بڑے عہدے پہ ہے، نمبر 1 بے ایمان ہے، حتیٰ کہ بے ایمان نے مجھ سے بھی رشوت مانگ لی. آپ اندازہ فرمائیں، اس درجہ بے ایمان کہ مجھ سے بھی رشوت مانگ لی. جو ڈیسک پہ بیٹھنے والا سگا بھائی بنا ہوا، بچپن کے دوست، مجھ سے بھی رشوت مانگ لی. عادت ہو گئی، شاباش. بلکہ عجیب بات یہ ہوئی کہ میں بھی ذرا جولی طبیعت کا ہوں. مجھ سے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کے پاس تو ڈالر بہت ہے تو آپ مجھے $2000 دے دیں. ظاہر ہے تو وہ اس کی بیوی بھی سن رہی تھی، ظاہر ہے میری بہن ہی ہے، گھریلو تعلقات ہیں، تو یہ بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے اس میں.
تو اندر سے اس کی بیوی نے کہا وہ سرائکی ہے کہ لاکھ لعنت ہوئے تیری افسری پہ، لاکھ لعنت ہو تیری افسری پہ کہ تو اپنے بچپن کے اس دوست اور بھائی سے بھی رشوت مانگ رہا۔ تو میں نے اس کو خیر دے دیے پیسے، 2000 نہیں دیا، 1000 دیا، اور میں نے کہا بھی میں دے رہا ہوں صدقے کی نیت کر کے، کیونکہ تو فقیر ہے اس لیے صدقے کی نیت کر کے۔ اس نے بھی لے لی۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری حق حلال کی کمائی ہے، میں اپنے دوست کو دے دوں، کوئی رشوت پہ نہیں دوں گا، رشوت سمجھ۔ میں نے کہا یہ بچوں کے لیے دے رہا ہوں، تمہارے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ تو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو پاک سے تبدیل نہ کرنا۔ یعنی آپ کے پاس تو پاک ہے، آپ خبیث سے جب اس نے مانگا تو آپ خود دیتے تو بچوں کے لیے تھا، جب اس نے مانگا تو آپ نے دیا نہیں، میں نے رشوت تھوڑی دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا بھی میں رشوت نہیں دوں گا، مگر تو مجھے لگتا ہے صاحب حاجت ہے تو میں اپنے بھتیجوں کے لیے دے رہا ہوں، کوئی ایسی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں اس کو 3-4 ہزار ڈالر دے چکا ہوں بچوں کو، ان کے کوئی ایسی بات میں دیتا رہتا ہوں، یہاں سے بھی بھیجتا رہتا ہوں میں غریب غربا کو۔ تو وہ بھی بیچارہ شاید غریب ہی ہوگا، گورنمنٹ آف پاکستان تو ساری غریب ہے۔ زرداری نے نہیں مجھے کہا تھا، زرداری نے مجھے کہا کہ سائیں دعا کرے کچھ پیسہ آ جائے۔ ہاں، زرداری نے خود مجھے کہا کہ سائیں دعا کرے، تو ہوتا ہے، ہاں قبول ہو گئی۔ دیکھیے کیسا پیسہ آ گیا۔ اچھا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کرو خبیث کو طیب سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کے مال نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنے مال اور ان کے مال ملا کے نہ کھاؤ، مکس نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، حوب کہتے ہیں گناہ کو، ہاں حوب گناہ، معصیت، نافرمانی، آفت، بلا، مصیبت، پریشانی، پشیمانی، اس کے 70 معنی ہیں۔ حوباً، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی پشیمانی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں احساس ضرور ہو جائے گا کہ تم نے غلط کھایا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ گے یتیموں میں، یتیم ہیں بہت زیادہ، تم سے عدل نہیں ہوگا، تو ان کی لک آفٹر کی خاطر دوسری شادی کر، تیسری شادی کر، اس خاطر اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے یتیموں میں، فَانكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہارے لیے اچھا ہو، مناسب ہو، پاک ہو، من النساء، عورتوں میں سے۔ آج کل تو کریکٹر کی کوئی بات خیر دیکھی نہیں جاتی، آج کل تو یا حسن دیکھا جاتا ہے، اور بلکہ حسن بھی آج کل تو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے کتنے قوم کے لڑکے ہیں جو کالیوں پہ عاشق ہو گئے، یہ کالیوں کو دل دے بیٹھے، اندازہ لگائی، تو گویا حسن بھی نہ ہوا۔ ہاں شاباش، شاباش، دیکھیے شاستر، ہاں بالکل صحیح، شاباش۔ بعض کی تو جب دیکھا تو ایسے لگا جیسے بھینس سے شادی کی ہوئی ہے۔ ہاں، تو اندر کا حسن، شاباش، ہاں سبحان اللہ۔ تو تابا لکم، تابا طیب سے ہے، جو تمہارے لیے پاک ہو، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا جو تمہارا دل چاہے، تابا لکم، جو تمہارا دل چاہے۔ تابا ایک چاہنے کے معنی میں بھی آتا ہے، طیب کہتے ہیں نا، طیب، ہاں ٹھیک ہے، جو تمہیں ٹھیک لگے، ہاں اچھا لگے۔ من النساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ، 2 کر لو، وثلاثا، 3 کر لو، ورباع، 4، بس 400 جائز نہیں۔ ایک میں ملک میں گیا تھا، اس ملک کے صدر نے 400 شادی کی، 400 حرم تھے اس کے، 400 بیویاں اس کی تھی ایٹ اے ٹائم۔ میں نے 4 کے 400 جو محل تھے باؤنڈری میں گاڑی سے گزرتے ہوئے، 4 کے 400 محل میں نے دیکھے اس ملک کے بادشاہ کا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ گے ان 2 میں، 3 میں، 4 میں، فَوَاحِدَةً، تو ایک کرو، یعنی فَانكِحُوا وَاحِدَةً، ایک شادی کرو۔ غلط کیا، گناہ کیا،
نہیں مانتے نا. ایک صاحب یہاں پر رہے ہیں امریکہ میں, مجھے ان کی جو ایک گرل فرینڈ تھی وہ اتفاق سے ہمارے ساتھ کالیف تھی. جس کمپنی میں جاب کرتا تھا اس نے ایک مرتبہ بتایا کہ جو میرے باس تھے اس کی 70 گرل فرینڈیں تھیں. ہیں تو نام کے وہ کلمہ گو بھی. جی ہاں, تو انہوں نے ہی تو بدنام کیا ہے نا اسلام. اسلام کوئی تعیش کا مذہب تھوڑی ہے. اسلام تو محبت پیار کے ساتھ ساتھ تقوی اور خلوص اور زہد سکھاتا ہے. جیسے ہمارے بھی کچھ لوگوں نے غلط مشہور کر دیا ہے, اشارے سے میں گزروں گا کہ فلاں جو بزرگ تھے وہ ہر رات کو ازدواج موقت فرماتے تھے. خدا کا خوف کرو, ان کو نماز سے فرصت ہی کہاں ملتی ہوگی کہ وہ اتنے ازدواج فرماتے ہوں. تو یہ چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. حافظ صاحب آپ تو ہر چیز بھول رہے ہیں, اللہ آپ کو ہدایت فرمائے. حافظ صاحب بالکل ہی رمضان بھی جا رہا ہے اور حافظ صاحب بھی جا رہے ہیں. اور وہ دوسرے دیکھو دوسرا کہاں غائب ہو گیا, ان کا جو اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو گویا اگر عدل نہ کر پاؤ تو حکم ہے فواحدتاً, ایک شخص او ما ملکت ایمانکم, یا جو تمہاری کنیزیں. ایمان یمین کی جمع ہے, ملکت جو تمہاری ملکیت میں آئے ایمان کے ذریعے یعنی قسموں کے ذریعے عہد کے ذریعے. وہ لونڈیوں کو کہتے ہیں ملکت یمینکم. او ما ملکت ایمانکم یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ جو بریکٹ ہے اس کو آپ نکال دیجیے, اپنے لیے نہیں ہے. یہ سابق زمانے میں تھی, آج کوئی لونڈی وغیرہ کا تصور نہیں. داعش میں ہے لونڈیوں کا تصور. یہ منسوخ, بالکل یہ حکم منسوخ, شاباش یہ منسوخ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ قریب ہے, ادنا سے یا مراد قریب. دنا یدنو قریب, ادنا اس میں تفضیل ہے. یہ قریب تر ہے اللہ تعولو کہ تم ظلم کرو. تعولو ظلم ناانصافی, ناانصافی نہ کرنے کے قریب ہے تاکہ تم سے ناانصافی نہ ہو. اب دیکھیں دو تین چار بیویاں کر لیتے ہیں, اولادیں ان کی دھکے کھاتی پھرتی ہیں, اولادیں ان کی بھیک مانگتی پھرتی ہیں. تو یہ تو جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام بہت ہی جچا تلا مذہب ہے. بوجھ بننے کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا. یہ جو بوجھ بننا ہے اس کو بالکل اسلام پسند نہیں کرتا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. نحلہ نحل جانتے ہیں, نحل یعنی شہد کی مکھی. تو خوشی خوشی انسان کیونکہ شہد کھاتا ہے تو نحلہ اسی سے لیا گیا ہے, خوشی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. جب شادی کرو تو عورتوں کو ان کے مہر دے دو. صدقات کا معنی مہر, صداق, شاباش, صداق المعلوم جو کہتے ہیں. آپ نے کہا تھا نا زواج, تو ایک مولانا صاحب لڑ پڑے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ لفظ ہی نہیں ہے, بدعت کر دیا, نکاح پتہ خراب کر دیا گیا. ہاں بڑی مشکل سے بیچاروں نے پڑھا نہیں ہوگا نا, وہ ہوگا نہیں, تحفۃ العوام میں نہیں ہوگی وہ سیکھا. تو یہ ہم سے تو لکھوا وکھا کے گئے تھے, تو مولانا صاحب غصے میں آ گئے, لڑ پڑے کہ آپ نے غلط پڑھ دیا, زواج کوئی لفظ ہی نہیں. حالانکہ زواج ہے, تزویج بھی ہے, زواج بھی ہے, ایک ایک لفظ کے کئی مصدر بھی ہوتے ہیں. بات النساء, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مولوی بندہ ہو تو پھر پکا مولوی ہو, کچا مولوی ہو نا, اس سے بہتر ہے کہ بندہ مولانا نہ بنے. نیم حکیم سے بہتر ہے کہ حکیم نہ بنے, تاکہ لوگوں کی جانیں تلف نہ کرے. خطرہ جان ہے اور یہ خطرہ ایمان ہے. ہمارے پاس جو اکثر ہمارے خاص طور پہ ہماری قوم میں یہ جو بے نمازی کا رجحان بڑھا, یا زکوٰۃ خمس نہ دینے کا رجحان, یا یہ ماؤں بہنوں کی گالیوں کا رجحان ہے ہمارے یہاں. مجلس سے نکل کے ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں, جشن سے نکل کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں, یا پارٹی بازیاں بن رہی ہیں, یا کورٹ کچہریوں میں ہمارے سینٹرز کے قصے چل رہے ہیں. وہ کیوں ہیں کہ نیم ملاؤں نے محراب پہ بھی قبضہ کیا, نیم ملاؤں نے ممبر پہ بھی قبضہ کیا. یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور خوشی خوشی عورتوں کو ان کے صداق دے دو، ان کے مہر دے دو۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں، فکلوہ ہنیئا مریئا، تو نوش جان کرو، کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے، میں آپ کو $1,00,000 دیتی ہوں۔ میرے پاس بھی کیسز آتے ہیں بڑے بڑے ماسٹر جی، ایک ابھی کیس آیا ہوا ہے، خاتون نے کہا کہ آپ مجھ سے $10,000 لے لیں، مجھے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا جب تک آپ کے میاں سے بات نہ کروں تو طلاق میں دے نہیں سکتا، شرعی مجبوری ہے۔ یا آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ مر گیا ہے، تو یا یہ ثابت کر دیں کہ وہ گم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مرجع تقلید سے جب بات کی، انہوں نے بھی یہی حکم دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے شوہر سے بات کر لیں، پھر ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو بڑے ناراض بھی ہو گیا ان کا، کوئی یعنی اشارہ میں کروں گا، کوئی جاننے والا ناراض بھی ہو گیا، اور مجھے بڑی گالیاں دی اس نے، باقاعدہ گالیاں لکھ کے مجھے بھیجی۔ تو میں نے آگے جواب اتنا ہی کہا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، میں سب روحانی طور پہ جانتا ہوں۔ اشارہ آپ سمجھ جائیے گا۔ ایسے ایسے بھی پلید اور نجس لوگ پڑے ہیں، منحوس لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو دوسروں کے گھر اجاڑ کر اپنے پلیئر کی خاطر اور لسٹ کی خاطر، اللہ ان پر لعنت کرے اور اللہ ان منحوسوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ فآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اس لیے تو بعض لوگوں کو ہم اچھے نہیں لگتے نا، یہ جو رمضان ہم پڑھا رہے ہیں، بعض لوگوں کے تو خنجر چل رہے ہیں اس وقت کہ یہ پڑھائی کیوں ہے، کیونکہ یہ تو حق کی بات کریں گے، یہ تو 2 اور 2 5 نہیں کہتے، نہ 3.5 کہتے ہیں، یہ تو 2 اور 2 4، اور یہ چیز بالکل ان کو ناپسند ہے۔ بالکل آگاہ ہوں گے، آگاہ ہو گئے، آپ دیکھ لیں، آگاہ الحمدللہ ہو گئے، خدا کا فضل ہے، ایک تحریک دینداری شروع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے روایتی لیڈر ہیں وہ تو آئے بھی نہیں ماشاءاللہ، نہ درس میں آئے، نہ تقریر میں آئے، نہ مجلس میں آئے۔ ایک 15 20 25 منٹ کا درس بھی ان کو زہر ہلاہل لگتا ہے، حالانکہ باہر گپے لگاتے رہیں گے 4 گھنٹے، مگر 20 25 منٹ کا درس ان کو بہت، مگر اس کے باوجود کتنی تربیت ہو گئی ماشاءاللہ، پورے ہالز بھر گئے، مسجد بھر گئی، جمعہ میں بھر گئی، سپارے قرآن کے سینکڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمیں کامیاب و کامران فرمائے، اور اللہ ان ہمارے بھائی بہنوں کو بھی ہدایت کرے جو بیچارے اب تک نہیں آئے، چلو باقی ماندہ دنوں میں آ جائے۔ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ بس آج کے بعد ختم، میں نے کہا ختم نہیں، آج کے بعد تو ہیوی ڈیوٹی شروع ہونے والا ہے۔ ہم تو شب عید تک انشاءاللہ پورے ہمارے پرچے پورے دینے ہیں، 29 یا 30 پرچے پورے دینے ہیں الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ ہم 22 پرچے دے کے فارغ ہو جائیں گے، وہ ٹریڈیشن اب بدل گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب ایک شعور پیدا ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے۔ یہ بہت ضروری تھی کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ اویئرنیس کا پیدا ہو جائے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ فآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریئا۔ ہنیئا مریئا کو فارسی والے کہتے ہیں گوارا باد، ہنیئا مریئا۔ اردو والے کہتے ہیں شوق سے نوش جان۔ نوش جان فارسی بھی ہے، نوش جان کو نہیں، شوق یعنی رغبت، ہنیئا مریئا، شاباش۔ جیسے آپ کھانا کھائیں اور آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا، تو آپ کا میزبان یا دوست کہے گا ہنیئا لکم، ہنیئا مریئا، آپ کے لیے ٹھیک ہے، گوارا باد، نوش جان۔ فَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اپنے مال پاگلوں کو مت دو۔ سفہاء سفیہ کی نام ہے، سفیہ کہتے ہیں پاگل، جس پر شریعت کا حکم لاگو نہ ہو، جو آپ کا مثلا $5000 اٹھائے گا اور وہ پھینک دے گا ویرزونا برج کے نیچے پھینک دے گا، مثال کے طور پر۔ ان پاگلوں کو اپنے مال نہ دو۔ اگر اولاد بھی پاگل ہو گئی ہے، یہ جو شرابیں ورابیں پی رہے ہیں یا ڈرگ، یہ پاگل ہے، ان کو نہ دے، ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ بھائی پاگل ہے، وہ ڈرگ کے لیے مانگ رہا ہے۔ ابھی میں پاکستان گیا تھا تو ایک صاحب ہمارے جاننے والے ہیں،
وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے سخی آپ مشہور ہیں، مجھے ہیروئن کے لیے پیسے دے دیجیے۔ جی ہاں، پاؤڈر میں پینا چاہتا ہوں، مجھے پیسے دے دیجیے۔ میں نے کہا اس کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں سخی ہوں شرافت کے لیے، کمینگی کے لیے سخی نہیں۔ ایسے لوگوں کو تو پیسہ دینا جائز، خاص طور پہ آج کل تو اشارے سے یہ بھی کہوں گا، یہ پڑھنے والے بھی بہت سارے آج کل ڈرگ لے رہے ہیں باقاعدہ۔ آپ کے لیے شرم جائز نہیں ہے پیسے ان کو دینا، اگر آپ کے پیسے سے وہ ڈرگ لیں گے آپ فعل حرام کے مرتکب ہوں گے۔ جی ہاں، شریفوں کو دیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، نہ دو اپنے اموال پاگلوں کو۔ پاگلوں میں یتیم بھی ہیں، یتیم بھی پاگل ہو تو اس کو نہ دو۔ یتیم اگر پاگل ہے تو اس کو نہ بیت المال میں دے دو، رکھ لیں، جب وہ عقل مند ہو جائے تو اس کو دے دو، یا اس کی روٹی کے لیے دے دو اور باقی نہ دو۔ یہ پاگل خانہ ایک تھا نواب صاحب، نواب قزلباش کا اتفاق سے ہمارا مدرسہ، جہاں پر ہم شرلمہ پڑھاتے تھے اور اصول الفقہ، وہ مدرسہ اور پاگل خانہ، دیوار تھی بیچ میں، اور دیوار میں بھی ایک سوراخ تھا بڑا سا کہ پاگل ہمیں دیکھ سکتے تھے، ہم پاگلوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں پاگل کر رکھا تھا، ایسی ایسی آوازیں رات کو بلند کرتے تھے، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ۔ بلکہ ایک آدھ دفعہ تو اس میں سے وہ جو سوراخ تھا اس میں سے نکل کے بھی آ گیا ہے پاگل، اور اس نے آ کے ہمارے طلبہ بیچاروں کو مارا وارا بھی، پٹائی بھی کی۔ تو جی ہاں، عبادت کے لیے، شاباش سبحان اللہ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے جو لوگ پاگل ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کو تو پیسہ نہ دو، جو پیسہ تمہیں اللہ نے دیا ہے قیاماً، گزر اوقات کے لیے۔ قیام یہاں پر بمعنی گزر اوقات۔ آپ کے پاس 50 ڈالر تھے مثلا، آپ نے 2 دن روزہ رکھنا تھا، آپ کو اس 50 سے میں مانگا جائے، 50 سے مانگا جائے تو 50 نہ دیں، کیونکہ آپ نے روزہ بھی تو رکھنا۔ آپ بیوی بچوں کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں اس میں سے کچھ تھوڑا بہت انہیں رزق دے دو، تھوڑا مال دے دو، تھوڑی سحری لے کے دے دو، افطاری دے دو، ایک آدھ کپڑا لے کے دے دو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہنا دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے مال میں سے رزق دو انہیں، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ روزی دو۔ اور وَاكْسُوهُمْ، روزی یہاں پہ معنی کھلانا، یہاں ایک رزق کا معنی کھلانا، کھلاؤ، اس مال میں سے بھی کھلاؤ۔ وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں کے ساتھ جب گفتگو کرو، فقیروں کے ساتھ، تو اچھی گفتگو کرو، سختی نہ کرو۔ سختی بہت بڑا کی گئی ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کوئی اپنے اوپر نہ لے لے، ہمارے پاس میں نے اکثر بھائی بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوہ احد کے برابر سونا دے دیں، ساری زندگی ماتھا رگڑتے رہیں، ہر سال حج کرتے رہیں، ہر سال اعتکاف میں بیٹھے، ہر سال عمرہ کرتے رہیں، قبر میں جائیں گے تو صفر ہوں گے اپنی زبان کی وجہ سے، بالکل صفر۔ لڑ رہے ہیں ان سے ان سے، مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، امام بارگاہوں میں لڑ رہے ہیں۔ آپ ان کی اگر مووی بنا کے ان کو خود دکھا دیں ایک دن کی، تو ان کو خود سے گھن آ جائے گا کہ کیا یہ ہم ہیں، یہ ہمارا لیول ہے، یہ ہمارے ہاں اکثریت کا لیول بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں پر کنٹرول کی صلاحیت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ سارے اعمال برباد ہیں، کوئی فائدہ نہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہمارے نواب صاحب تھے، بھائی میرے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے کچھ عرصے سے نماز چھوڑ دی، 4 5 8 دن آئے نہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ ہمارا بندہ کہاں، اس وقت فون وون تو ہوتے نہیں تھے، نہ کوئی فون تھے اس وقت، نہ کوئی اور سسٹم تھا، کوئی ایس ایم ایس نہیں تھا کہ بندہ ایس ایم ایس کر دے، ریمائنڈ کرا دے۔ میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بھائی، میں نے سمجھا شاید طبیعت خراب ہوگی، تو میں رات کو ایک دن چلا گیا۔ گاؤں تھا وہ، وہاں پر کوئی گھنٹیاں منٹی نہیں ہوتی تھی، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، گھروں کے دروازے بھی نہیں تھے۔ اندازہ لگا، ہاں گھروں کتے اندر چلے جاتے تھے، بھیڑ بکریاں اندر چلی جاتی، دروازے تک نہیں ہوتے تھے، یعنی دروازہ تھا ہی نہیں کہ بند ہو۔ حویلیاں ہوتی تھی، دروازے نہیں ہوتے۔ تو میں نے باہر سے، دروازے تو تھے نہیں، حویلی سے آواز دی، نواب صاحب کہاں پر ہو؟ تو اس نے کہا کون صاحب ہیں؟ تو میں نے کہا میں
فلاں ہوں، کہتے ہیں مولوی صاحب معاف کریں اس لیے کہ آپ نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ جب قبول ہی نہیں تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے، یہ تو سزا ہے۔ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، خمس بھی دو، حج بھی کرو، اعتکاف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، زیارتیں بھی کرو، اور قبول بھی نہیں، یہ ہے سزا۔ اللہ کی بلا، اللہ کی بلا۔ اگر انسان سمجھ جائے تو زبان کھولے نا۔ اگر آپ کی ذرا سی زبان کھولنے سے کسی مومن کا دل دکھ گیا، آپ کی سال کی عبادت صفر کر دی جائے۔ ایک سال رگڑتے رہیے ماتھے، شاید اس لیول پہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ حقوق الناس تو ہمارے کچھ ہے ہی نہیں، بس اول فول کہے جا رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کہے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بلا، ایسی بعض اوقات مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، واللہ بخدا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کے قم یا نجف میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ میں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں، ڈیلی بیسس پر میں ڈیلی وٹنس ہوں گناہ کبیرہ کا، ڈیلی گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور میں اس کا وٹنس ہوتا ہوں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگوں کو، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بولو تو صحیح بولو، معروف قول۔ ہاں، لڑائیاں جھگڑے فساد نہ کرو، کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی جان تباہ کرو گے، اپنے آپ کو بیماریاں لگاؤ گے، خود جلدی موت کی وادی میں سو جاؤ گے۔ ہاں، المرء مخبوء تحت لسانہ، مولا علی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ مرد انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا، جب تک بولے نہیں پتہ نہیں چلتا، بولے کا پتہ چلے گا شریف ہے یا کمینہ ہے۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور وابتلوا الیتامی، مبتلا کیے رکھو یتیموں کو، کس میں؟ یعنی ان کو تھوڑا بہت بزنس بنا کے دو۔ یتیموں کا مال پڑا ہے نا آپ کے پاس، سارا ان کے ہاتھ میں نہ دینا، بزنس بنا کے دو، اس میں سے ان کو کہو کمائیں۔ ہم بھی بڑی غلطی کرتے تھے، جس یتیم نے بیوہ نے کہا تو ٹھیک ہے پیسے بھیج رہے ہیں، ابھی بلکہ بیچاری ایک بیوہ کی کال آ رہی ہے، سید زادی ہے، شہید کی بیوہ ہے، ابھی کال آ رہی ہے اتفاق سے پیسوں کی۔ اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ کرنا شروع کیا، ہم نے بچیوں کو، یتیم بچیوں کو کمپیوٹر لے کے دینے شروع کی، لیپ ٹاپ۔ ایک بچی کو میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ ہے، اچھا قیمتی والا، یہ فون ہے، یہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس پر تقریباً کوئی $2500 لگ گئے ہیں، پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ $2500 میں حق حلال کی کمائی سے تمہیں دے رہا ہوں، اب مجھ سے $100 نہ مانگنا مہینے کا، خود کماؤ، یہاں سے بچے پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تاکہ تم اس میں سے خود کماؤ۔ ماشاءاللہ وہ بچیاں اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، اپنی وہ شادیاں بھی کر رہی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے ان کو انوالو کرو بزنس میں، ان کو بھکاری نہ بناؤ، پروفیشنل بھکاری نہ بنے۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور مبتلا کرو یتیموں کو کس میں؟ بزنس میں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ وہ نکاح کو پہنچ جائیں، ان کو کہو کام کرو تاکہ ہم تمہارا نکاح کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پیسے سے تم نکاح کرو گے، جو عام ایک ٹریڈیشن آج کل ہے، یوں ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں سینس دیکھو، مانوس ہو جاؤ کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ رشد سمجھتے ہیں نا، رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھداری، ان میں سمجھداری آ گئی ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کا سارا مال تم پلٹا دو۔ اگر یہ سمجھ لو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو سارا مال ان کو دے دو بے شک۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ایسے نہ کرنا کہ اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو کہیں ہم سے پیسے لے نہ لیں، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا کہ جو تمہارے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اپنے بچوں پہ خرچ کر دو اور کل جب بڑے ہو جائیں تو تمہارے پاس پیسہ بھی نہ ہو، ایسے نہ کرنا۔ وَبِدَارًا، جلدی پیسہ خرچ نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اور بدار نہ کرنا۔ بدار کا مطلب جلدی، بہت جلدی پیسہ سمیٹ لو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو پیسے والا ہو اسے چاہیے کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرے۔ پیسے والے کو یہ نہیں چاہیے کہ سارا پیسہ، آپ کو یاد ہے پیسہ آیا آج میرے اکاؤنٹ میں اتنے ملین پڑا ہے، 6 مہینے کے بعد پوچھا تو کرائے کے پیسے نہیں، کیوں میانہ روی نہیں کی؟ اس وقت میانہ روی کرنی تھی، لاکھ ڈالر ایک بندے کو دے رہے ہیں، لاکھ ڈالر،
مسجد میں $1 دینے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے اور بدماشوں کو $1,00,000 بانٹ رہے ہیں. ماسٹر جی ان سے تو پھر ہم اور آپ بہتر ہے نا. غریب جو $20 ڈال دیتے ہیں الحمدللہ. مجھے تو یاد نہیں ہے, ایک دفعہ میں نے 10 ڈالے تھے, میرے پاس نہیں تھے, ورنہ میں 20 ڈالتا ہوں. خواہ مجھے نذیر چٹھا سے ادھاری کیوں نہ لینا, ڈالتا ضرور ہوں الحمدللہ. $20 سے کم میں کبھی نہیں ڈالتا ہوں. ایک دفعہ 10 ڈالے تھے, ورنہ کیوں آگا آپ گواہ ہیں نا, میں کوئی اتنا امیر تو نہیں, مگر اس 20 کے صدقے میں اللہ مجھے بہت دیتا, بہت دیتا, 100 بھی دیتا, 1000 بھی دیتا, الحمدللہ. اللہ کے فضل مجھے اللہ دے دیتا ہے, میرا ایمان ہے. اگر یہی ایمان سارے رکھے تو سینٹر تو چیز ہی کوئی نہیں. یہ سینٹر کیا چیز ہے, کتنے پیسے ہیں, $72,000 تو کوئی چیز ہی نہیں. اگر ایمان ہو, تقوی ہو, قیامت کا خیال ہو, البتہ یہ نہ کرو کہ سارے پیسے دے دو سینٹر کو, بالکل یہ جائز ہے. سینٹر کو بھی نہ دو اور بدماشوں کو بھی نہ دو, ہے ہاں. ورنہ ایسے ہوگا کہ کل آپ محتاج ہو جائیں گے, فقیر. اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا جو اللہ کی ذات نے بچوں کی. اور پھر یہ بات بھی ایک یاد رکھنا, انشاءاللہ آج آئے گی یہ بات, اور بلکہ ہفتے کو زیادہ ڈیٹیل سے آئے گی. ایک اور بات جو ہے الدین النصیحت, دین نام ہے نصیحت کا. آپ کے پاس $1,00,000 پڑے ہیں, ایک غریب الوطن بیچارہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے, اس کو آپ $300-400 دیتے ہیں, $250 دیتے ہیں, اس کو محروم نہ کریں. اس کی بد دعا لگ جائے گی, آپ کا سارا پیسہ غارت ہو جائے گا. خدا شاہد ہے, یہیں ایک بندے نے بدتمیزی کی تھی مجھ سے, یہیں پر جہاں یہ حافظ مبشر بیٹھے, یہاں وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے صرف اس کو یہ کہا تھا کہ اللہ کرے جب تم فقیر ہو تو مجھے آ کے بتاؤ ضرور. آج وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا, آج بھیک مانگتا پھرتا ہے, ملینر تھا وہ, صرف بدتمیزی کی وجہ سے اللہ کی ذات نے اس کو پکڑ لیا. بلکہ ابھی بھی جو بدتمیزی کر رہے ہیں آج کل ہمارے ساتھ, اس دفعہ بڑی بدتمیزی کی ہے 1-2 بندوں نے. ایک بندہ تو وہاں آیا ہے, اس نے بڑے آ کر ہاتھ چومے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ ان سے پیسہ کم از کم لے لے, اور پیسہ غریبوں کو دے دے. یہ ماسٹر نیاز جیسے غریب کو پیسہ دے دے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرے. آغا برکت جیسے کو پیسہ دے دے, ان کا پیسہ خدا لے لے اور ان کو پیسہ دے دے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ یہ چینجز بھی آنے والی ہیں. جن لوگوں نے اس دفعہ ہماری بہت زیادہ مخالفت کی ہے, انشاءاللہ خدا ان کو ضرور دکھائے گا. اللہ تعالیٰ, میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے ان کو خدا تعالیٰ گرفت میں نہ لے. جس طریقے سے انہوں نے موومنٹ چلائی ہے تو لگ رہا ہے کہ وہ گرفت میں آنے والے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو گرفت میں نہ لانا. آخری بات کریں اور آپ کی زحمتوں کو ختم کریں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, اور جو غنی ہو اسے چاہیے کہ وہ فَلْيَسْتَعْفِفْ, وہ میانہ روی اختیار کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. فَلْيَسْتَعْفِفْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو غنی ہو وہ اپنے صرف میں لانے سے تھوڑا بہت بچاتا ہے, وہی میانہ روی ہو گئی. یعنی سارا خرچ نہ کرے, بچا کے بھی کچھ رکھے. کبھی بیمار ہو جاتا ہے بندہ, کبھی سفر درپیش ہو جاتا ہے, کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نعوذ باللہ, تو بندے کو چاہیے کہ تھوڑا بہت پسنداز میں رکھے. ایسے نہیں کہ جو آیا اس کو اڑا دیا, ایسے نہ کرے. ہمارے ایک جگہ ہے بولا, وہاں کے مراسی بڑے مشہور ہیں, وہ رہتے ہیں اٹلی میں. تو بولے کے مراسیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب جہاز سے اتریں گے تو مرسڈیز پہ آئیں گے, جہاز پہ چڑھیں گے تو کہتے پہ. حقیقت بات کر رہا ہوں. جی ہاں, ہمارے بالکل ساتھی ہیں جوہر آباد کے, ایک بولا ہے, بولے کے مراسی بڑے مشہور ہیں. بولے کے مراسی یہی کہتے ہیں, اور بلکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب بارش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم چھت ڈالیں گے, اور جب بارش چلی جاتی ہے تو پھر چھت نہیں ڈالتے. پھر بارش آتی ہے تو کہتے ہیں ضرور ڈالیں گے, پھر نہیں ڈالتے. اس طرح یہ کام نہ کریں, تھوڑا بہت سمجھداری سے پیسہ بچا کے بھی رکھیں. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, اور جو فقیر ہو اسے چاہیے کہ وہ بھی واجبی کھانا کھائے. ہاں فقیر ہے اور جناب وہ گلچھرے اڑا رہا ہے تو فقیر, پیسے تو ہیں نہیں, ادھار اٹھا کے باربیکیو ہو رہے ہیں ڈیلی اس کے گھر میں, حلوے مانڈے پک رہے ہیں, ایسے نہیں نہ کرے. اسے بھی چاہیے کہ وہ عرف کے ساتھ چلے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, اگر تم مال دے دو یتیموں کا تو گواہ ضرور بنانا. کل یہ نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ آ کر آپ کو کہیں کہ آپ نے تو دیا ہی نہیں, گواہ ضرور بنا لینا, وٹنس بنا لینا.
वकफा बिल्लाह हसीबा, और अल्लाह बेहतरीन हिसाब करने वाला है। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल में आने वाली लैलतुल क़द्र के तुफैल, कुरान और रमजान के सदक़े में, इन पाक तय्यब रातों में अपने पाक नाम के सदक़े में हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ फरमा। रहमत और तौबा का अशरा गुजर गया, बरात अनिन्नार का अशरा है। या अल्लाह इस अशरे में हम पर जहन्नम की आग हराम कर। या अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमसे कोई भूल चूक, दानिस्ता या नादानिस्ता तेरे हुकूक की बाबत या हुकूकुल इबाद की बाबत हो गई तो आज तक के जो हमारे वज़ाइफ व अमाल है रमजान के, उनको रद्द मज़ालिम करार दे। या अल्लाह हम सब के ऊपर जन्नत लाजिम करार दे, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम ज़माना की फौज में हमारा हशर व नशर करना, हमारा शुमार करना, दुनिया में इमाम हुसैन की ज़ियारत, आखिरत में इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। इमाम अली के कातिलों से बरात की सआदत नसीब फरमा, इमाम अली से विलायत व मोहब्बत की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा, हमारा खातिमा अलल खैर फरमा। आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन को, हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को, सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, आगा बरकत अली के मरहूमीन को, हाफिज मुबश्शिर के मरहूमीन को, अली रजा नजफी के मरहूमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी बेशती के मरहूमीन को, आगा नफीसुल असर के मरहूमीन को, जुबैर गोंदल के मरहूमीन को और मास्टर नियाज अहमद के मरहूमीन को ईसाल फरमा। और जो हमारे मोमिन नमाज में थे, अब्बास अली सैयद, जवेद हुसैन, खावर अली खान, इनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। और इन हजरात को भी या अल्लाह दर्स में भी बैठने की तौफीक अता कर। अख्तर अब्बास के मरहूमीन को भी ईसाल फरमा, और या अल्लाह अख्तर अब्बास को भी चंद मिनट दर्स में बैठने की तौफीक अता फरमा। जो जवान नमाज में नहीं आ रहे उनको नमाज में आने की तौफीक दे। कल जुमा के अंदर हमारे मास्टर नियाज अहमद के भतीजों को भी आने की तौफीक अता फरमा। आज तक वो नहीं आए, अल्लाह हाजी सलामत अली के बेटों को सेंटर में आने की तौफीक अता कर। जिन और भाइयों के बच्चे भी अभी तक नहीं आए या खुद भाई नहीं आए, बहनें नहीं आई, उन बहनों को आने की तौफीक दे। एक बहन हमारी इस वक्त मौजूद है बेसमेंट में, या अल्लाह उनकी जो हवाइज शरइया पूरी फरमा, उनके भी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारी सहरी का इंतजाम सखी हुसैन शाह और सलमा बाजी कर रहे हैं, या अल्लाह इन दोनों की तौफीक़ात में इजाफा कर, और सखी हुसैन शाह साहब की खुशदामन को सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह इफ्तारी लाने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मंजूरीन को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा।